ہم کرسی میں بیٹھنے والے، ملٹری کالج چلے میں پراٹھے کھانے والے، انڈے کھانے والے، چائے پینے والے، 5 مطلب کہ اور بچپن سے گھروں میں بھی یہ پراٹھے کھانے والے اور اس طرح کے، لیکن انڈے تو کم ملتے تھے، لیکن کالج میں 5 سال یہ کھا کھا کے آپ نے، اور انہوں نے میرے سامنے ایک مٹی کے برتن میں ایک سفید سی چیز رکھی اور ایک خشک روٹی رکھی، جو مطلب کہ سادہ روٹی رکھی، خشک نہیں، سادہ روٹی رکھی. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ ناشتہ دیں ویسے. انہوں نے کہا کہ یہ ناشتہ ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا دہی ہے. تو میں نے زندگی میں کبھی اس سے پہلے ناشتے میں دہی نہیں دیکھا تھا ویسے. کہ بھائی ناشتے میں دہی کا کیا تعلق ہے؟ پنجاب میں بعد میں آ کے میں بڑا حیران. میں نے اس سے پوچھ کیا، میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، مجھے پراٹھے اور مجھے انڈا دیں ویسے. اور چائے کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چائے ماں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ اور کچھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے. پہلی مرتبہ 1973 میں خلیفہ عہد کو دیکھا، اور جب دیکھا تو طبیعت خوش ہوئی. خلیفۃ المسیح ثالث کو دیکھے، ان کے پیچھے پہلی نماز پڑھی تو اس کا مزہ شروع ہو گیا. اور پھر جو ربوہ میں وقت گزرنے شروع ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے پھر جو اس مٹی میں اس کی خوشبو آج تک محسوس ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام اعجاز احمد خان ہے. میرا تعلق ٹوپی ضلع مردان پختونخوا سے ہے. حال میں انصار ہاؤسنگ کمپلیکس، جو کہ یہاں پر ایک پیس ولیج انصار اللہ یو ایس اے نے بنایا ہے، اس میں 48 گھر احمدیوں کے ہیں. اس میں سے ایک ہمارا بھی گھر ہے، وہاں رہ رہے ہیں. بالٹیمور جماعت کے ساتھ تعلق ہے. یہاں پر اس 48 گھروں میں ایک صاحب کا بھی ذاتی گھر ہے. ویسے میں ٹوپی میں پیدا ہوا. میری ابتدائی 4 سال جو چوتھی تک میں ٹوپی میں ہی پڑھا. ویسے وہاں پر پرائمری اسکول میں میں اور میرے خاص کر کزن عارف احمد، صاحبزادہ عارف احمد، ہم پڑھتے تھے. اور مجھے یاد ہے ابتدائی زمانے میں ہمارے جو اسکول میں ہم پڑھتے تھے وہ میرے ماموں کا دیے وہ زمین تھی، اور میرے ماموں کے بنایا ہوا پرائمری اسکول تھا. اس کے باوجود بھی ہم جو ہمارے خاص کر جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ جب بھی ہم سے بات کرتے تھے تو ہم ایک باقاعدہ کبھی نہیں کہتے کہ اعجاز یا عارف، ہمیں ہمیشہ وہ قادیانی کہہ کے بات کرتے تھے. اور وہ ایک ان کے ہاتھ میں چھڑی جو ہوتی تھی، جو ٹپیکل پاکستانی ماحول میں تو وہ ہمارے چہرے کبھی پیٹ میں مارتے، کبھی سینے میں مارتے، کہتے قادیانی. اور ہم سے بات کرتے. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی جو حفظ بھی کراتے تھے. اور عجیب سی سچویشن تھی. اور اس کے عجیب یہ کہ ہم نے کبھی بھی ان کے اپنے خاندان والوں کو کمپلین بھی نہیں کی کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے. عادی ہو چکے تھے ویسے. اور اس ماحول میں ہم نے مطلب ہے کہ 4 سال گزارے. خاص کر اس ہیڈ ماسٹر نے مجھے اس سے ایک میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ مجھے جب بھی دجال کا بعد میں سمجھ آئی تو مجھے وہ لگا کہ وہ بھی ایک دجال تھا ایک لحاظ سے. ہے کہ ہمیں بچپن سے بچوں کو اس نے بڑے وہ کیا ویسے. اور ہمارے مزے کی بات یہ کہ ہمارے والدین میرے والد کو یا میرے ماموں کے ساتھ سامنے ان کے سامنے بڑی عزت سے بات کرتے تھے، اور بڑے ہمارے خاندان کی ایک بڑی عزت تھی. کیونکہ میرے خاص کر جو میرے نانا تھے، جو صاحبزادہ عبداللطیف ٹوپی، ایک بڑے مشہور خاندان سے ان کا تعلق تھا. تیمور جو بادشاہ گزرے ان کے اس خاندان، اس لینیج سے ہمارا میری والدہ کی طرف سے خاندان چلا آ رہا تھا. جن میں سے ایک سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان، جو کہ جن کو صوبہ سرحد کا سر سید بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ واحد سر تھے برٹش راج میں جو ایک ہی پٹھان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا. وہ میرے نانا کے فرسٹ کزن تھے. تو ہمارے خاندان کا اس لحاظ سے کافی انفلوئنس تھا. اس کے باوجود میرے جب نانا نے احمدیت کو قبول کیا
اور وہ میری امی واقعات بتاتی ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا کہ کس، کیونکہ میرے نانا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ویسے. تو امی بتاتی تھی کہ جب ہم نے احمدیت کو قبول کیا اور میرے جو، اور انہوں نے خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں کیا، تو میری امی کی یاد میں ہم ان کے جو گھر کا بہت بڑا گھر تھا ویسے، تو پورے لان میں جو صحن میں وہ کنات لگی ہوتی تھی اوپر، چھت قسم کی انہوں نے بنائی تھی، کیونکہ لوگ شرارت کے لیے آتے تھے سائڈ، وہ باہر سے آ کے اور پتھر پھینکتے تھے کہ مطلب کہ احمدیت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے. تو وہ انہوں نے بچوں کو بچانے کے لیے یہ کیا تھا. یہ اس طرح کے واقعات سے انہوں نے زندگی گزاری اور بڑے ہوئے ویسے. وہاں پر ہماری ایک میرے نانا کی طرف سے بنائی ہوئی اور ان کی مسجد تھی ہمارے، اس میں میرے خیال میں کم ہی پاکستان میں ایسی سچویشن تھی کہ جہاں پر دو نمازیں ہوتی تھی. ہم جب نمازیں پڑھتے تھے تو غیر احمدی اپنے امام کے پیچھے پڑھتے تھے، ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے تھے، اور ایک وقفہ ہوتا تھا، تھوڑا بہت گیپ ہوتا تھا دوسرے. اور یہ ایک اس لحاظ سے تاکہ آپس میں نمازیں ڈسٹرب نہ ہوں، تو ہم پڑھتے تھے. اور ہم بیٹھے ہوتے تھے، نمازیں ہم نے پڑھ لی یا انہوں نے شروع کر لی تو ہم بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ویٹ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ فرض پڑھ رہے ہیں، اور امام کا ان کا اپنا امام ہوتا تھا، اور ہم اور ان کو باقاعدہ الاٹمنٹ تھی کہ کون سی جگہ پہ وہ گرمیوں میں کہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر سردیوں میں ان کے کمرہ تھا، بہت بڑا کمرہ تھا. لیکن یہ کہ جب میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم جب فرض نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد بعض وقت میں خود، مجھے یاد ہے کہ ہم سنتے جب پڑھتے تھے تو ہم ان کے اگر اس سے سین میں جا کے کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، وہاں جاؤ، اپنی جگہ پہ جاؤ. تو ایک اچھا تعلق تھا رہا ویسے. تو یہ جو ہے نا اور اس وقت مجھے ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے میرے والدین نے، اور خدا کا فضل ہے کہ ہم سب بہن بھائیوں پہ انہوں نے بڑے اس طریقے سے کہ پانچوں وقت ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور ہمیں باقاعدہ انہوں نے یہ دیکھا، اور انہوں نے اپنے ہمیشہ اس کو کیا کہ بھائی پانچوں وقت نماز پڑھنی ہے، اور پڑھتے تھے ہم. وہ عادت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم سب بہن بھائی، ہم 6 بہن بھائی ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے خدا کی فضل سے بچپن سے لے کے آج تک ہم میں سے کوئی میرا نہیں خیال کی کہ ہمارے بھائیوں میں سے کسی نے پانچوں وقت نماز مس کی ہو. اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ ہمارے والدین کے دونوں کی یہ کاوش تھی کہ ہم نماز پانچوں وقت پڑھیں گے. ویسے میں نے چوتھی ختم کی تو میرے والد کو اس وقت یہ ربوہ سے واپس آ گئے تھے، اور ان کو تربیلا ڈیم کے جو کہ بہت بڑا ڈیم شروع ہونے والا تھا پاکستان میں، اس میں ان کو سیکیورٹی افسر کی جاب ملی، جو کہ ہمارے گاؤں سے واکنگ ڈسٹینس میں تھا، 3-4 میل کے فاصلے پہ تھا. تو واک بھی کر لیتے تھے، ٹانگے پہ بھی چلے جاتے تھے. تو اور تو وہ میرے ابا کو جب انہوں نے یہ تربیلا ڈیم میں افسر حفاظت بنایا، تو یہ اٹالین کمپنی تھی جس نے یہ ڈیم بنانا تھا، تو بہت بڑے بڑے ٹینٹس لگائے گئے شروع میں. تو میں مطلب ہے کہ مجھے اکثر اپنے ابا ساتھ لے جاتے تھے، اور میں ان کے پاس رہ جاتا، کیونکہ میں شرارتی تھا. تو مجھے وہ یہ کہ ابا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن یہ کہ میں انجوائے بھی بڑا کرتا تھا. مجھے اور ابا کے یہ ایک روزانہ کا وہ معمول تھا کہ شام کو وہ ضرور واک کرتے تھے، اور جب واک کرتے تھے تو یہ دعائیں جو جماعت احمدیہ میں جو ہیں، جو کہ چلی آ رہی، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ یہ جس طرح ابھی صاحب نے یہ تین دعائیں کی تحریک کی ہے، یہ میرے ابا کے میں نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے ویسے. تو وہ جب واک کرتے تھے تو یہ اونچی اونچی آواز میں پڑھتے تھے تاکہ ہم بھی ساتھ ان کے ساتھ پڑھتے، اور ہمیں اس وقت بچپن سے یاد ہے. لیکن ایک دن ہم واک کر رہے تھے، تو یہ تربیلا ڈیم کے اس میں اور ہری پور کی طرف سڑک پہ جا رہے واک کر رہے تھے، اور ساتھ ہی نزدیک ہی ایک ہسپتال تھا.
تو اس کے باہر ایک آدمی پڑا ہوا تھا چارپائی پہ، اور چیخیں مار رہا تھا، اور اس کے لوگ ارد گرد کھڑے تھے. تو ابا کی طبیعت میں یہ ہمیشہ یہ تھا کہ ہیلپ کے لیے بھاگ کے جاتے تھے. تو ابا گئے، میں بھی ساتھ گیا، اور ابا نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ اس کو پیٹ میں درد ہے بس. تو ابا نے اس آدمی سے کہا کہ کہاں پر درد ہے؟ تو اس نے ہاتھ لگایا، تو ابا نے اس کو کہا کہ اس کو پھر ہاتھ رکھو، میں دم کرتا ہوں. تو یہ میرا بچپن کا پہلا واقعہ ہے اس طرح کے جو کہ میں نے نوٹس کیا، اور مجھے کبھی بھی وہ نہیں بھولتا کہ ابا نے دم کرنا شروع کیا. وہ آدمی چیخیں مار رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی چیخیں مدم ہونا شروع ہوئی، اور وہ سو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ابا نے ان کو کہا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو سب کو کہا، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر آنے کا. تو ایسا، اور میرے ابا نے کہا کہ یہ اس کو کسی نے نہیں جگانا جب تک ڈاکٹر نہ آ جائے. تو یہ ایک، میں حیران تھا کہ وہ ایک آدمی کو اتنی تکلیف تھی اور اسی سے مارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ابا کے جو دم سے اس کو سلا دیا، اور ان کو پھر تاکید دی. ہم پھر چلے گئے، پھر مجھے پتہ نہیں ہوا کہ کیا ہوا اس کا، جو بھی اس کا ہوا. تو اس کے بعد یہ سامان تربیلا ڈیم کے لیے آنے کا پروگرام شروع کیا. ملینز آف ڈالر کا سامان تھا، بہت بڑا ڈیم کا اوپر. ان کو ایک دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی جو کہ لارس پور میں سامان پہنچتا تھا، جو کہ نزدیک سب سے بڑا اسٹیشن جو ٹرین اسٹیشن تھا وہ لارس پور کا تھا. تو میرے ابا کو چنا گیا کہ اس کے لیے تاکہ کوئی دیانتدار آدمی ہو جو کہ چوری نہ کرتا ہوا. تو خدا تعالیٰ نے ایک احمدی کو چنا اس پہ. تو لارس پور ابا آ گئے، اور مجھے جب میں نے پرائمری اسکول ختم کیا تو مجھے ابا اپنے ساتھ لے گئے لارس پور. میں اکیلا ہی ابا کے ساتھ گیا، اور 1 سال میں وہاں پر رہا ابا کے ساتھ. پھر امی اور بہنیں سب آ گئے، اور میں نے لارس پور میں 8ویں تک پڑھا. ویسے وہاں پر جو ہے لارس پور میں ایک بہت بڑا مشہور مل ہے جو کہ ٹیکسٹائل مل. یہ ٹیکسٹائل مل ہے ویسے لارس پور کا، اور اس کی جنرل مینیجر احمدی تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ جمعے کی ان کے گھر میں پڑھتے تھے، اور صرف ہم وہ تھے احمدی اور ہم تھے. لیکن اس جگہ پر سب کو پتہ تھا کہ ہم احمدی ہیں. ویسے اتنی عزت کرتے تھے ہم سب کی، اور کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی. جو بڑا اچھا وقت گزرا لارس پور میں. ہم مطلب ہے کہ ابا اس وقت بھی وہاں پہ بھی مجھے میلوں چلاتے تھے، اور مجھے بچپن سے واک کرنے کی اپنے ابا کے ساتھ بات وہ ہوئی. اور وہ دعائیں کرتے تھے، اور وہ دعائیں چونکہ وہ کہتے تھے تو سنتے سنتے ہمیں بھی یاد ہو گئی. ویسے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا حفیظ و یا عزیز و یا رفیق استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور اس طرح کے، اور وہ اونچے پڑھتے ہوتے تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ میں سنوں اور ہمارے بہن بھائی سنیں اور ان کو یاد رکھیں. میں لارس پور میں 5ویں سے لے کے 8ویں تک پڑھا. ویسے اور 8ویں پہ جو امتحان تھا جو کہ بورڈ کی طرف سے ہوتا تھا، اس میں مجھے خدا تعالیٰ نے اول پوزیشن دی. تو میرے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ، اور میرے چچا کرنل احمد خان تھے، جو اس وقت کرنل تو نہیں تھے، اس وقت میجر احمد خان تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پشاور پبلک اسکول میں داخل کیا جائے. ویسے تو مجھے پشاور پبلک اسکول میں داخل کیا گیا. اب پہلا دن تھا جب میں داخل ہوا، وہاں پر میرے ایک جو کزن جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، صاحبزادہ عارف احمد، وہ پہلے سے داخل وہاں ہو چکا تھا. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بھئی مجھے پتہ تھا کہ وہ بھی ہے میرا بہت بہت اچھا دوست. تو جب وہاں پر کہ شام کی مغرب کی نماز اکٹھے سب پڑھتے تھے، باقی نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایک ہی نماز وہ باقاعدہ پڑھتے تھے سب، اور باقاعدہ حاضری ہوتی تھی. تو جب ہم پہنچے ویسے وہاں پر نماز کے لیے باقاعدہ سسٹم کے تھرو، تو مسجد میں سب کھڑے ہوئے ہیں. تو سب لوگ پوری قطاریں لے کے کھڑے ہو گئے. میں اکیلا پیچھے کھڑا ہو گیا. میں 13 سال کا تھا اس وقت، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے
خدا کا فضل تھا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی کاوش نہیں تھی کہ مجھے ضرورت تھی کہ میں کھڑا ہو گیا پیچھے۔ تو جو ہمارے جو امام تھے وہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر بھی تھے، تو وہ سب کو پہلے لائن میں کھڑا کر کے دیکھ رہے تھے سب کو۔ تو وہ وہاں سے جب نے دیکھا کہ میں پیچھے اکیلا کھڑا، تو وہ وہاں سے وہ اپنی امامت کی جگہ سے سیدھا میری طرف آئے، کہتے تم کیوں یہاں پر اکیلے کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ میں احمدی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میں اپنی نماز خود اکیلے پڑھوں گا۔ تو بڑا حیران ہوا، مجھے کہنے لگا تم قادیانی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں آپ کو مرزائی نہیں سنیں گے، احمدی کہیں گے، بعض جو شریف النفس لوگ ہیں وہ احمدی کہہ دیں گے، لیکن جب وہ انہوں نے اگر وہ اس سے کرا ہے تو قادیانی، لیکن یہ کہ بعض وقت یہ بھی نہیں کہ قادیانی برے طریقے سے کہ ان کو انہوں نے سیکھا یہی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تم قادیانی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں احمدی ہوں۔ ہاں جی، میں نے کہا میں احمدی ہوں۔ میں نے ہاں احمدی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں قادیانی نہیں، میں نے کہا ہاں میں احمدی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا جو ماموں کا بیٹا ہے عارف، تو یہ تو نہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ احمدی ہے۔ اس نے اس وقت یہ ایک پھر بھی شرافت تھی، حالانکہ اس نے آ کے مجھے قادیانی کہا، اس نے اس سے کہا کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو، ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ اور اپنی نماز پڑھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تم نماز نہیں پڑھنی یا یہ کہ وہ کرنا، کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کی۔ اور اس نے ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم باہر نکلے تو مجھے ایک کزن نے برا بھلا کہا کہ کیا تم نے مصیبت کر دی ویسے۔ اب میں نے کہا کہ یار، اور ہم 13 سال کے دونوں، وہ بھی 13 سال کا، میں بھی 13 سال۔ اب اسی گپ شپ میں مجھے اس نے خوب کوسا اور بڑی دوستی تھی ہماری۔ تو اس نے کہا کہ مصیبت کر دی، اب یہ کہ گالیاں سنیں گے ویسے۔ تو واقعی ہم گالیاں سنتے ہوتے تھے، اور خاص کر یہ جو ختم نبوت کا جو ہے نا، یہ جب میں نے اب ہم 13 سال کے ہیں، بچے ہیں، ختم نبوت کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا پریشان ہے۔ تو مجھے ایک دن ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس سے کہا کہ آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ ختم نبوت کا کیا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری جماعت جب وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین ہے، تو پھر ہم یہ خاتم النبیین تو یہ مطلب کہ ختم نبوت ختم ہو گئی۔ تو اس نے مجھے زیادہ جواب نہیں دیا ویسے، لیکن چند ایک دن بعد اس نے مجھے کہا کہ چلو صدر چلتے ہیں، پشاور صدر۔ تو میں نے کہا ہمارا ایک وہ تھا کہ جو ہے ہم چلے جایا کرتے تھے صدر میں، ہمارا یہ کام تھا کہ بھائی کھانا پینے کے لیے ہم چلے جایا کرتے تھے، کھانا کھایا پھر ہم فلم بھی دیکھ لیتے تھے اس وقت۔ تو جب میرا خیال تھا کہ یہ مجھے اس کے لیے کس نے کہا ہے، ہم گئے اور اس نے صدر ایک اور جگہ اتارا، میں بھی اتر گیا۔ تو وہ فیروز سنز وہاں مجھے لے کے گئے۔ وہاں پر اس وقت پاکستان میں اس حالات میں اس وقت فیروز سنز ایک ہی کتاب کا وہ جو دکان مشہور تھی وہ فیروز سنز کی تھی، وہ مجھے لے کے گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اس نے یہاں سے کوئی چیز خریدنی ہوگی، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ یہ 13 سال کا بچہ ہے اور میں بھی 13 سال کا بچہ ہوں، اور یہ مجھے سیدھا لے کے گیا اور وہاں قرآن کے سیکشن میں لے گیا، اور اس نے تاج کمپنی کا قرآن کھولا خود اپنے ہاتھ سے، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ویسے۔ اور اس نے خاتم النبیین کا وہ جو نکالا ہے ویسے، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ لفظ کیا ہے، تو میں نے دیکھا خاتم النبیین، میں نے پڑھا اس کو پہلی مرتبہ زندگی میں اس کو واقعی غور سے پڑھا ویسے۔ تو اس نے خاتم النبیین کا، میں نے کہا مجھے اس کو سمجھ نہیں تھی، میں نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا یہ لکھو، اس کے دیکھو لفظ، میں نے دیکھا۔ تو اس نے ساتھ ہی گیا اور اس نے فیروز اللغات کی لغت نکالی، ایک 13 سال کا بچہ، اس نے آ کے میرے سامنے رکھا اور اس نے خاتم کو نکالا۔ اس نے کہا یہ دیکھو، یہ لفظ جو ہے خاتم ہے، یہ خاتم نہیں ہے۔ خاتم کا مطلب ہے کہ مہر، اور خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا۔ یہ جو مہر ہے، اور یہ اس میں مہر ہے، اور اس میں لکھا ہوا تھا اس وقت جو لغت کی کتاب تھی، انگوٹھی، انگشتری اور نگینہ، یہ مجھے یاد ہے جو چیزیں ویسے، لیکن اصل اس میں مہر تھے ویسے۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ مہر تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یہ کہ 13 سال کا بچہ مجھے بتا رہا ہے۔ میں بڑا حیران
کہ یہ کیا چکر ہے کہ یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ ایک میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ وہ دن اور آج کا دن مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ایک 13 سال بچے کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ایک 13 سال احمدی بچے کو اس نے یہ ایک چیز دکھائی، اور اس کو مجھے بھی خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ مجھے ایک دم سمجھ آئی کہ یہ تو واقعی ایک مہر جب لگائی جاتی ہے تو تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے، نہ کہ بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں بڑا حیران، بڑا خوش کہ مطلب کیا، اور وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی بھی خاتم النبیین میں کوئی شک نہیں پڑا کہ واقعی جماعت احمدیہ ہی سچی ہے۔ اور وہ خدا تعالیٰ نے میرے لیے پہلی مرتبہ خود ذاتی مشاہدے سے، اور میرے کزن کے میں وہ ہوں کہ جو جسے کہتے ہیں کہ میں اس کا بہت احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے 13 سال کی عمر میں اس چیز سے نجات دلائی کہ میں پختہ ہوا۔ وہاں سے میں نے وہ جو میں نے اس وقت میرے خاص کر میرے جو چچا تھے کرنل احمد خان صاحب، وہ اس وقت میجر تھے، اور ان کی وہ کرنل کے آرڈر آ گئے تھے ویسے، تو وہ ملٹری کالج جیل میں سے پڑھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ مجھے بھی میرے چچا کے ساتھ ہمارا بہت پیار تھا، میرے والد کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کی بیگم میری خالہ بھی تھی، بالکل اس طرح جس طرح کہ مجھے کبھی بھی میں ان میں ماں باپ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس طرح بڑے کلوز ہمارا تعلق رہا۔ تو ان کی خواہش، اور وہ چونکہ ملٹری کالج جانے پڑے تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ملٹری کالج جانا پڑھوں، اور وہاں سے، اور ہمارے ایک وہ تھا کہ بھئی میں بھی تو انہوں نے جب وہ باتیں کی تو مجھے بھی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے چچا کی طرح کسی دن افسر بنوں۔ تو اس کے لیے مجھے اپلائی کروایا گیا ملٹری کالج جیلم کے لیے۔ اس وقت جب 70 سیٹیں ہوتی تھی ہر سال، اور یہ اس کے لیے تقریباً کوئی 5 سے 6 7 ہزار لوگ اپلائی کرتے تھے 70 سیٹوں کے لیے۔ اس میں ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا جو کہ انگلش اور اس میں میتھس کا ٹیسٹ ہوتا تھا، اور 2-3 چیزیں مجھے اب یاد نہیں ہیں۔ پھر انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا تھا، میڈیکل ٹیسٹ ہوتا تھا، ایک 6 مہینے کا تقریباً 5-6 مہینے کا پروسیس ہوتا تھا جس میں انٹرویوز بھی ہوتے تھے ویسے۔ تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کیا، اور میں ملٹری کالج جیلم میں آ کے مجھے داخلہ ملا اپریل 1968 میں۔ میں جو آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ، یہ ملٹری کالج جیلم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو اب 100 سال ہو چکے ہیں، اور یہ برٹش نے اسٹارٹ کیا تھا یہ کالج، اور اس میں صرف ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے 5 سال گزارتے تھے، ان کو ملٹری کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور ایز اے آفیسر ان کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور ان میں سے تقریباً 90% کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ملٹری میں جا کے آفیسرز بنتے تھے۔ تو میں بھی آیا 8ویں میں دوبارہ، مجھے 1 سال مس کرنا پڑا، میں 8ویں اسٹارٹ کیا پھر، اور میں نے ایف ایس سی پھر وہاں سے مطلب 5 سال میں وہاں پڑھا۔ اس جگہ پر جو ہے نا وہاں پر میں نے پہلی مرتبہ آ کے باسکٹ بال کو دیکھا، زندگی میں پہلی مرتبہ باسکٹ بال کو دیکھا۔ جب میں پہنچا تو مجھے اس سے بڑا مطلب ہے کہ وہ ہوا، مجھے شوق پیدا ہوا، اور ایسا ایسا جو سینئر لڑکے تھے ان کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہوا، اور میں خدا کے فضل سے بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملی کہ میں اگلے سال ٹیم میں آیا، کالج کی ٹیم میں، جو کہ بہت بہت ناممکن تھا ویسے۔ اور خدا تعالیٰ نے پھر مجھے جب آخری سال میرا ہوا تو میں کیپٹن بنا، اور میں مطلب کہ جو ہے میرے انڈر ہم چیمپئن شپ جیتے تھے، اور میں نے اس میں میرا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا، پھر میں کراس کنٹری کا چیمپئن رہا ہوں وہاں پر اس کالج میں، اور بہت زیادہ میرے اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں ٹاپ 10 میں ہمیشہ میرا کلاس میں نمبر ہوتا تھا۔ میں ایک سال میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی، لیکن میں کبھی فرسٹ اور سیکنڈ نہیں آیا۔ یہ اس معاملے میں بڑے تگڑے لوگ تھے ویسے، میرے سے آ گئے تھے ویسے، اور میں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ میرے جو 70 تھے بہت عزیز دوست بن گئے، ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے پیتے تھے، بڑا آرگنائز قسم۔
اور وہاں پہ بھی پہلے دن جب ہم گئے وہاں پہ بھی نماز مغرب بھی لازمی ہوتی تھی، باقی نمازیں لازمی نہیں تھی۔ تو پہلے دن جب ہم گئے تو میں جب پہنچا تو وہاں پر ایک گروپ تھا، وہاں پر انہوں نے وہ جو مین والے تھے انہوں نے نماز وہاں اندر گئے نماز پڑھا، اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کوئی 5-6 لوگ کھڑے تھے ادھر ایک، اور ایک آدمی اکیلا کھڑا تھا ویسے۔ تو وہ 5-6 والے وہ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، میں ادھر یہ اس کو دیکھا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے نماز اپنی پڑھی، اس نے بھی پڑھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے بتایا، وہ مجھ سے سینئر تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں احمدی ہوں۔ اس نے مجھے اٹھ کے جفی ماری، مجھے کہتا ہے میں بھی احمدی ہوں۔ اس کا نام امتیاز میر، مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ وہ لمبی زندگی دے، ابھی بھی یہاں پر سیاٹل میں رہتے ہیں، کرنل تک پھر بعد میں آرمی میں بنے ویسے۔ تو اس طرح ہم 2 تھے، پھر بعد میں ہم 3-4 ہی زیادہ ہوتے تھے جو میں نے عرصہ وہاں گزارا ویسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت بھی توفیق دی کہ ہم ایک اور لیکن وہاں پر بھی کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ ہم جو دوست تھے سب، میرے روم میٹ جو ہے، ایک روم میٹ میرا تھا شیعہ اور 3 سنی تھے، اور کبھی بھی ہم میں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، یہ میرے کو بولے کہ صرف میں کوشش کرتا تھا کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں، اور اپنے کمرے میں پڑھتا تھا۔ باقی ان کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ قادیانی ہو تو یا یہ ہو تو وہ، اور میں نماز پڑھتا تھا، وہ اپنے وہ نہیں پڑھتے تھے تب بھی ہمیں، لیکن بھائیوں کی طرح ہمارا تعلق تھا بس۔ ہم آخر میں جو 3-4 مہینے ہوتے تھے تو وہ ہمیں فری کر دیتے تھے، اس میں پی ٹی وغیرہ یا یہ ہمیں کوئی ڈرل وغیرہ یہ عام معافی ہو جاتی تھی کہ فائنل ایگزام کے لیے ہم تیاری کریں۔ تو ہم سینئر بھی تھے، سینئر لڑکے تھے سارے ہم، تو ہمارے روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، پڑھائی کر رہے تھے، تو پڑھائیاں پڑھ کر کے تو تھک گئے تھے، تو بس ہم نے ایک شرارت میرے دوستوں نے شرارت شروع کی، انہوں نے میوزک چلانا شروع کر دیا، اور ٹیبلوں سے انہوں نے جو نا مار مور کی تو گانے شروع کر دی، اور اتنے اونچے کیے کہ پورا کالج کو آواز جانی شروع، اور اس میں ہمارے جو کمانڈنٹ تھے اور وہ باہر نکلا کہ کیا ہوا۔ میں بھی اس میں شامل ہو گیا تھا غلطی سے، تو جب وہ ان کو پتہ چل گیا، انہوں آئے، ہمیں پکڑا گیا، ویسے ہم نے بڑی کوشش کی چھپنے کی لیکن وہ پکڑے گئے۔ اس میں جب ہمارے ہاؤس ماسٹر تھے، وہ میجر صاحب تھے ویسے، وہ لے کے گئے، پھر ہمیں کمانڈنٹ، اور مجھے یاد ہے کہ کمانڈنٹ کے دفتر میں بلایا گیا، اور کمانڈنٹ تھے، 2 IC تھے جو میجر تھے، اور ہمارے ایجوڈنٹ تھے، اور ہمارے ہاؤس ماسٹر تھے، اور میرے خیال میں 2 اور بھی تھے، مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹ تھے۔ اور سب کو باری باری، ہم 5 کو 4 ان کو پہلے سب کو بلایا گیا، اور ان کو کین مارے گئے، 5-5 6-6 اس طرح کے مارے گئے، اور ان کو سزا ہوئی۔ ہم جب میں گیا تو جو اور کرنل ND احمد ان کا نام تھا، وہی کر رہے تھے۔ تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے وہ کیا، اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، اور اتنے غصے میں مارنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم MDO کی حرکتیں کر رہے ہو، تم MDO کے ہو، اور مجھے جس طرح مارتے تھے وہ کہتے تھے کہ MDO کی حرکت۔ مجھے حیرت تھی، پھر اس وقت میں بڑا حیران، مجھے اس وقت پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ بھی MD ہے۔ میرے خیال میں وہ لاہوری MD تھی، لیکن ان کو یہ کہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک MDO کے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ اور مجھے یہ تھا کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی، ہنسی تو خیر نہیں تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی کیونکہ بہت سخت مار رہے تھے ویسے، لیکن وہ یہ سارے جو تھے باقی تھے سارے غیر MD تھے، ان کے سامنے انہوں نے اپنے جو غصے کا اظہار کیا کہ تم MD ہو کے یار۔ تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا کہ ہم نے آخری سال احمدیت کی اپنی شرارت میں، لیکن MD مجھے پھر انہوں نے ان باقیوں کو تو 5-5 کین مارے، میرے خیال میں مجھے 15 کے قریب پڑے بس۔ تو وہ مجھے کبھی وہ، پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو آٹومیٹک تھا کہ ہم ISSB کے لیے اپلائی کرتے، کاکول کے لیے، آرمی کے لیے، آفیسر کے لیے۔
تو جب ہم نے اپلائی کیا، سب 70 کے 70 کرتے تھے، وہ یہ ایک وہ تھا، ریکوائرڈ تھا، ویسے اس میں کوئی آپ کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا تھا، اور اس کے آرمی کا بڑا خرچہ ہوا ہوتا تھا، ہمیں جو کھانا ملتا تھا بالکل آفیسر کے لیول کا ہمیں ٹریٹ کیا جاتا تھا ویسے، تو بڑا خرچ آتا تھا ان کا، ویسے آتا تھا گورنمنٹ کا ویسے. تو سب نے اپلائی کیا، میں بھی اپلائی کیا، اور سب کو یہ تھا کہ میں تو 100% دے کہ میں سلیکٹ ہوں گا. مجھے بھی تھا کہ میں بھی مطلب کہ آگر خانی میں تھا کہ میں تو مطلب کہ ایسی کی تیسی مطلب کہ یہ ہوگا. تو جب گئے SSB تو وہ گروپس جاتے تھے جو بھی تھا، تو اس میں ہمارے ساتھ میرے ساتھ میں کلاس فیلوز بھی تھے، ہم بھی تھے، میں بھی تھا. جب رزلٹ آیا تو میں اکیلا ریجیکٹ ہوا تھا. میں اسٹنٹ، وہ بھی حیران سب. میرے ایک دوست جو ہے بھائیوں کی طرح میرا تھا، وہ بالکل مجھے بھائی کہتا تھا بس. وہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، وہ خود سلیکٹ ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح کاکول جاؤں گا کہ اجاز ریجیکٹ ہو، یہ کس طرح اجاز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میں بھی بڑا حیران کہ یار مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور خیر بڑا دکھی دل سے میں واپس آیا. اور ابھی ماں باپ نے 5 سال سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ بھئی بیٹا ایک افسر بنے گا، اور وہ وہاں پر اس وقت پاکستان آرمی ابھی بھی بڑا ریسپیکٹیبل، کس زمانے تک کافی عرصہ رہتا ہے ریسپیکٹیبل پوزیشن، اور وہی ایک ایسی زیادہ تر وہ ایک اعلیٰ قسم کے وہ جاب تھی ویسے. تو میں جب گھر پہنچا تو میں نے امی کو بتایا کہ اس طرح میں تو ریجیکٹ ہو گیا. تو میری امی نے کہا کہ انہوں نے تردد، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی اجاز، کوئی فکر کی بات. میں نے کہا امی کیا بات کر رہی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی. مجھے تو اس وقت سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی. میں 5 سال سے اس چیز پہ لگا ہوا ہوں کہ میں نے افسر بننا ہے، اور انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی. انہوں نے کہا کہ بس وہ نہ کرو یہ ایسی بات، اور اللہ تعالیٰ بس کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری کرے. خیر میں بڑا اپسیٹ تھا اس وقت. پھر یہ کہ اب میں تو اتنا وہ نہیں تھا، لیکن مجھے وہ پھر میرے ابا نے اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا جائے. تو میرے بڑے بھائی شیر علی بشارت نے یہ سجیشن کی کہ اس وقت تھا کہ یا میں لاہور میں جا کے HSN میں یا FC کالج، بڑا مشہور کالج، دونوں کالجز تھے، کہ یہاں وہاں چلے جاؤں. اس طرف زیادہ ٹرینڈ تھا. میرا بھی اپنا شوق تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں ایڈمیشن لی جائے. لیکن میرے بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ربوہ ٹی کالج چلا جائے. میں اس وقت تک ربوہ نہیں گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ربوہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مجھے اتنا پتا تھا کہ ہمارے جو اس کا سینٹر ہے، لیکن دیکھا نہیں. بس میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے سب فیصلہ ہوا. مجھے ابا نے مطلب ہے کہ وہ دیا، اپنا خط دیا پرنسپل کے نام کی، جو ان کے ساتھ بہت ہی، ان کا چودھری محمد علی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. اور وہاں پر ڈاکٹر نصیر خان صاحب تھے جو کہ ڈین تھے فزکس کے، ان کے نام بھی خط مجھے دیا انہوں نے. تو میں آیا ربوہ پہلی مرتبہ زندگی میں. یہ کوئی سپٹمبر کا واقعہ یا اگست سپٹمبر کا 1973 کا واقعہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح لے کے آیا. میرا کوئی اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ میرا کوئی وہ رجحان ہو کہ میں ربوہ جاؤں گا سے. میں پہنچا، ایڈمیشن لیا، اور چودھری محمد سے ملا، وہ بڑے خوش. لیکن میں جو کالج کی حالت دیکھی باہر سے، مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. میں 5 سال اور 5 سے پہلے جو میں پبلک اسکول میں پڑھا تھا، بہت ہی پاکستان کا ٹاپ کالج میں اس میں انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے، اور مطلب کہ اس کے اس کے بلڈنگز اور جو چیزیں جو سہولتیں، یہ اس کو دیکھ کے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. لیکن یہ کہ خیر ایڈمیشن لیا، آ کے ہاسٹل میں جگہ دیکھی تو اس کا بھی کافی خستہ حالت، مطلب کہ اس کے کمپیئر جو تھا.
شام ہوئی، نماز پڑھی، کھانا مجھے اب یاد نہیں، صبح اٹھے، نماز پڑھی، سب وہاں پر وہاں پہ بھی پہلی مرتبہ زندگی میں وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہو گیا کہ دو نمازیں ہو رہی ہیں ویسے، اور ایک طرف خیر احمدی پڑھ رہے ہیں باقاعدہ امامت کے ساتھ، اور ایک ہم احمدی پڑھ رہے ہیں، اور ان کی اپنی جگہ ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، اور وہ انہوں نے وہ بڑے پرسکون، کوئی وہ نہیں، یہ میں نے پہلی مرتبہ کالج کے ماحول میں دیکھا پھر ویسے ربوہ میں، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ غیر احمدی اسٹوڈنٹس ہیں سارے، وہ وہاں پڑھتے ہیں، اور تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ناشتے کا ٹائم ہوا، تو میں جب گیا تو پہلی مرتبہ وہ دیکھا کہ وہ جو حالت تھی اس کی، بینچ لگے ہوئے ہیں، ہم کرسی میں بیٹھنے والے، ملٹری کالج چلے میں پراٹھے کھانے والے، انڈے کھانے والے، چائے پینے والے، مطلب کہ، اور بچپن سے گھروں میں بھی یہ پراٹھے کھانے والے اور اس طرح کے، لیکن انڈے تو کم ملتے تھے، لیکن کالج میں 5 سال یہ کھا کے آپ نے، اور انہوں نے میرے سامنے ایک مٹی کے برتن میں ایک سفید سی چیز رکھی، اور ایک خشک روٹی رکھی، جو مطلب کہ سادہ روٹی رکھی، خشک نہیں، سادہ روٹی رکھی، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ ناشتہ دیں ویسے، انہوں نے کہا کہ یہ ناشتہ ہے، تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا دہی ہے، تو میں نے زندگی میں کبھی اس سے پہلے ناشتے میں دہی نہیں دیکھا تھا ویسے، کہ بھائی ناشتے میں دہی کا کیا تعلق ہے، پنجاب میں بعد میں آ کے میں بڑا حیران، میں نے اس سے پوچھ کیا، میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، مجھے پراٹھے اور مجھے انڈا دیں بس، اور چائے کہاں ہے، انہوں نے کہا چائے ماں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ اور کچھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے۔ میں اٹھا، میں نے کہا کہ میں نے نہیں کھانا، میں اٹھ کے چلا گیا وہاں، مجھے پتا، میں نے کہا یہ ٹک شاپ کہاں ہے، تو میں مجھے پتا چلا وہاں گیا، وہاں سے میں نے چائے پی، پتہ نہیں اور ساتھ کوئی چیز کھائی، اور میں بڑا دکھی کہ یہ کہاں آ گیا ویسے، کہ بھائی اور انہوں نے کہا کہ یہی ناشتہ ہوگا ویسے کہ یہ پرمنٹ ہو، میں نے کہا یہ تو میں کس طرح مجھے ناشتے کا ہمیشہ بڑا، بچپن سے لے کے آج تک ابھی بھی میں ناشتہ بڑا ہیوی کرتا ہوں، یہ مجھے بچپن سے مجھے عادت ہے ویسے، تو میں یہ ٹریجڈی دیکھی تو میں بڑا وہ کہ یہ کس طرح برداشت ہوگا ویسے۔ خیر میں چودھری صاحب کے پاس گیا، چودھری محمد علی صاحب پرنسپل تھے، میں نے ان کو کہا کہ اس طرح آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، وہ بڑے ہنسے، وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو یہ تو آج میں نے، انہوں نے پھر ٹک شاپ والوں کو کہا کہ اس کو ناشتہ، اس کے لیے چائے اور اس کے لیے کچھ انہوں نے کیا، تو بہرحال پھر جب وہ دیکھا وہاں پر جو کھارا دیکھا، جب آپ چلتے تھے تو آپ اگر جب آپ نا آپ کی پاؤں مطلب کہ اس میں کھارے میں جو تھی نا زمین جو تھی وہ ساری کھارا تھی، جس میں نمک کی وجہ سے جو بہت زیادہ، تو وہ سارا مطلب کہ ڈسٹ ہوتی تھی ایک قسم کی، آپ چلتے تھے تو آپ کے پاؤں اس میں دب جاتے تھے، اور برا حال اس میں بڑا دکھی کہ یار یہ کہاں آ گیا ویسے، مطلب کہ پریشان حال، اور وہ کہ کہاں سے وہ مجھے میں سمجھا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پہلا جمعہ آیا، پہلی مرتبہ خلیفہ وقت کو دیکھا، پہلی مرتبہ 1973 میں خلیفہ وقت کو دیکھا، اور جب دیکھا تو طبیعت خوش ہوئی، خلیفۃ المسیح ثالث کو دیکھے، ان کے پیچھے پہلی نماز پڑھی، تو اس کا مزہ شروع ہو گیا، اور پھر جو ربوہ میں وقت گزرنے شروع ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے پھر جو اس مٹی میں اس کی خوشبو آج تک محسوس، میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، لیکن میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اس مٹی کی وہ جو ڈسٹ ہے آج بھی یاد آتی، جو لوگ وہاں رہے ہیں، ان کالج میں جو رہے ہیں، جو بچپن سے وہاں رہے ہیں، ان کو پتہ ہے جو اس کی فیلنگز ہے ویسے، کہ اس مٹی کو آج وہ بھی یاد کرتے ہیں اور میں بھی یاد کرتا ہوں کہ میں ملٹری کالج جلم سے پڑھا لکھا آیا تھا، لیکن مجھے وہاں کی جو پھر مجھے حساب، میں جو حساب کے ساتھ وہ جو
آہستہ آہستہ پیار پیدا ہوا، پرسنل ذاتی جو وہ ہوا کہ روزانہ ہر جمعے پہ جا کے نماز پڑھنی، ایک پھر مسجد مبارک میں جا کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے کہ نمازیں پڑھنے، جو چسکا چڑھا اسی مٹی میں بھاگتے تھے۔ پھر ہم دارالضیافت کا پتہ چلا، میں وہاں گیا، وہاں دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا دال بنی ہوئی ہے۔ اب دال کا بھی اتنا کوئی شوق نہیں تھا کھانے کا، لیکن وہ جو کالج والے سے بہتر تھی، تو وہ تندور کی روٹی تھی، وہ گیا، وہ وہاں پر آپ جو لوکل لوگ نہیں کھا سکتے تھے، وہ مہمانوں کے لیے ہوتا تھا۔ تو میں نے 1-2 دن تو کھایا، تو ان کو پتہ چلا کہ میں اور ان میں سے جو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کن کا بیٹا ہوں، تو میرے ابا کی بڑی وہ لوگ جانتے ہوتے تھے، لیکن بہرحال مجھے پھر میں گیا تو کوئی حساب کے ساتھ میرے کوئی بات ہوئی اس طرح کے، تو پھر میرے خیال میں حساب نے پھر مجھے یا ان کو ہدایت دی اس طرح کی، اس کو کھانے کی جب کبھی آئے کر تو اس کو اجازت ہے کہ دارالضیافت میں کھانا کھائے۔ تو پھر میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا۔ تو اب پھر جلسے کے وقت آ گیا، پہلا جلسہ ہے سالانہ میرا، کبھی اس سے پہلے تو میرے ابا آئے جلسہ سالانہ پہ، ان کا خط آیا تھا مجھے کہ میں فلانے دن پہنچوں گا۔ یہ چناب ایکسپریس سے آیا کرتے تھے، یہ پشاور سے آتی تھی، تو آئے، تو میں ان کو لینے گیا تھا ویسے۔ تو میں اس زمانے میں ابھی بھی شاید وہاں پر ہو، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ باقاعدہ بستر بند ہوتا تھا، جس میں ہر کوئی اپنے ساتھ اپنے بستر لے کے آتا تھا رب وہاں جو مہمان آتے تھے، سوائے جو کہ انٹرنیشنل مہمان ہوتے تھے، جو کہ ان کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہوتا تھا، لیکن باقی اگر اب پاکستان سے آپ آئے ہوئے ہیں تو زیادہ تر 99% لوگ جو اپنا خود بستر لے کے آتے تھے، ان کے لیے الاٹمنٹ ہوتی تھی کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے۔ تو میں پہلی مرتبہ آیا کہ میرے ابا آئے ہیں ابھی ربوہ میں جب سے کالج میں ہوں، تو میں نے ان کا بستر بند وہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور جو ان کا جگہ تھے مجھے پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، اس وقت تک مجھے ربوہ کے ماحول کا پتہ چل گیا تھا۔ تو ہم گئے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ ہم نے جس طرح بستر بند اتارا، میرا خیال تھا کہ اب یہ تھوڑا سا فریش ہوں گے ویسے، اور جو ہے نا اس کا کریں گے، تو انہوں نے مجھے ایک دم کہہ دیا کہ چلو ذرا میں تمہیں میاں مبارک سے ملاتا ہوں۔ میں اس وقت تک میاں مبارک کو نہیں ملتا، میں نہیں ملا تھا، حالانکہ چند مہینے ہو گئے تھے، لیکن میں ملا نہیں تھا ویسے۔ تو میں نے کہا کہ ابا آپ فریش ہو جائیں، اور اگر کچھ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم میاں مبارک کے پاس ہو آئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم چلے گئے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے دروازے پہ میرے ابا نے بیل دی، تو نوکر نکلا، اور اس نوکر نے میرے ابا کو جس طرح جپھی ڈالی، تو میں تھوڑا آدمی کو اچھا، مطلب کہ تو اس نے ایک دم دروازہ کھولا، انہوں نے کہا اندر آ جائیں۔ تو میں بڑا تھوڑا سا حیران ہوا کہ اندر ہم گئے، تو اس نے جا کے سیدھا گھر کے اندر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ مجھے تھوڑی سی بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اس نے تو بالغ سے، میاں مبارک سے جو بھی ہے جن کا گھر ہے، اسے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی دروازہ کھول رہا ہے، اور پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ اس نے کھول دیا۔ خیر ہم بیٹھے، مجھے یاد ہے کہ میرے ابا سر میں رائٹ سائڈ پہ بیٹھ گیا، میں اس طرح سامنے، اس طرح بیٹھ کے، اس طرح ادھر بیٹھ گیا سامنے۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، اور میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ ایک شخص سامنے سے دروازے سے آیا، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا۔ بس ایک سفید کپڑے اس نے سفید انہوں نے کرتا پہنا ہوا، سفید شلوار، اور ایک سفید جوتے، اور خوبصورت سفید خوبصورت بندہ، لمبا چوڑا۔ میں نے سامنے سے آیا، میں ان کو دیکھ کے بس میرا جو نا بالکل میں ایک اس میں جذب ہو گیا تھا بندہ۔ میرے ابا کہتا انہوں نے آ کے جپی ڈالی، ویسے وہ غفور کیا جو ان کے آپس میں۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اجاز ہے، میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے آ کے مجھے جپی ڈالی، انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے، کیسے ہو، خوش ہو، کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں ٹی اے کالج۔ کہتے کیا مطلب کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ٹی اے کالج۔
یہاں ربوں میں تم کالج میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے یہاں تایا رہتا ہے؟ میں بڑا تھوڑا سا حیران ہوا. میں نے کہا مجھے میں یہ سب میں آج ابھی جب یہ ہوا ہے تو اب آپ پہنچے تو مجھے آپ کے پاس لے کے آئے ہیں. مجھے صرف ابھی 3 مہینے ہوئے آئے ہوئے، 2 یا 3 مہینے ہوئے ہیں. انہوں نے میرے ابا پہ چڑھائی شروع کی. انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ ہے کہ تم نے کسی اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ یہاں پر تم کا تایا رہتا ہے. اور میرے ابا نے کہا کہ میں ابھی پہنچا ہوں، میں نے سامان اتارا بھی ہے اور میں ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں نے کوئی نہ چائے پیے میں لے کے آیا ہوں یہ میں آج. انہوں نے کہا نہیں، یہ آج تک یہ آیا کیوں نہیں یہاں پر؟ میں ابھی ہم وہ میرے ابا کو اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں بھائی نہیں سمجھتے ہو، تم مجھے بھائی نہیں سمجھتے ہو. میں بڑا حیران کہ مطلب ہے کہ میں پہلی مرتبہ یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ بھائی اور یہ مبارک ہے یہ جو ہوا ہے. لیکن دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ٹپیکل ہم سب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹپیکل جو ہے سب کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن دیکھیے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ایک ٹھہرو یہ اس میرے ابا کو سخت لفظ کہے کہ اس لیے تمہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ہم اس کو کیوں بھائی کہتے ہیں. انہوں نے وہ واقعات شروع کی جو میں مینشن کر بھی چکا ہوں کہ جو خلیفۃ المسیح ثانی کے ساتھ جو چند ایک واقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا اور جو ہمارا آپس میں پیار ہے، تو انہوں نے ایک قصہ شروع کیا. انہوں نے پورا قصہ سنایا، میں نے سنا ہوا تھا وہ پہلے. انہوں نے پھر دوسرا قصہ شروع کیا، وہ بھی میں نے سنا ہوا. جب تیسرا شروع کیا تو میں نے تھوڑی سی جرت کی اور میں نے کہا میاں صاحب میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ تو مسکرائے بڑے پیار سے. انہوں نے کہا ہاں ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ نے یہ جو دونوں قصے سنائے ہیں میں نے دونوں کئی مرتبہ اپنے ابا سے سنے ہیں. یہ جو آپ تیسرا قصہ آپ نے شروع کیا، اور انہوں نے واقعی شروع کیا تھا. میں نے کہا یہ سارا قصہ میں آپ کو سنا دوں؟ تو بڑے عرصے ویسے کہتے ہیں. میں نے کہا یہ سب انہوں نے سنا ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے اور توبہ ہے. میں نے کہا کہ مجھے انہوں نے آج میں حیران تھا کہ انہوں نے آرام بھی نہیں کیا اور انہوں نے مجھے لیکن آئندہ کے لیے غلطی نہیں ہوگی. انہوں نے بڑے پیار سے اٹھے، مجھے گلے لگایا. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کہتا ہوں میں سمجھتا تھا کہ ایک کرٹسی کے لیے انہوں نے کیا ہوگا. اس دن کے بعد اس سے لے کے ان کی وفات تک جب بھی زندگی میں ان سے ملا اور جب بھی ان کے ساتھ جب بھی انگلینڈ آتے تھے تو باقاعدہ فون کرتے اور ہمارے گھر آتے تھے مجھے اور جب بھی ان کو میں ملا تو جب اس طرح ہاتھ کھول کے جب ہی لگاتے تھے. یہ ایک مطلب ہے کہ اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ وکیل التبشیر رہ چکے تھے، وکیل الاعلیٰ تھے ویسے ان کے، اور جماعت میں ایک مقام تھا اور جو خاندان میں ایک ان کا اپنا مقام تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی. پھر جب جو ان سے ملاقات کے بعد نکلے تو ان کو پھر جب وہ ابا قصر خلافت گئے تو میں بھی ساتھ گیا. وہاں پر مطلب کہ خیر ابا سب سے ملے. صاحب نے فرمایا کہ آپ نے بس اپنے افسر حفاظت آپ جلسے کے لیے. تو ابا نے مجھے یاد ہے کہ ابا نے 2-3 مرتبہ ایسے اٹیمپٹ کیے تھے کہ صاحب فرماتے تھے کہ جلسے کے دوران آپ جیسے افسر حفاظت ہوں گے. تو ابا جو ہے نا ابا نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور یہ مجھے بڑا عجیب سے لگتا ہے اور برا لگتا ہے کہ سارا سال جو ہے وہ افسر حفاظت اور ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے، اور جب جلسے کا وقت آتا ہے تو میں آتا ہوں اور وہ آپ مجھے کہہ دیتے ہیں تو اس بیچارے کا وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے اگر آپ میں اس کے انڈر کام کر لوں گا. تو صاحب نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے ابا کے سامنے ان کو پوچھا کہ ان کا کہ یہ غفور یہ کہہ رہے ہیں ویسے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی وہ نہیں ویسے. تو میرے ابا کو یہ ضرورت ہوئی کہ صاحب نے کہا حضور اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور آپ مجھے بھی یہی سوال کرتے تو میں نے بھی اگر مجھے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میں نے بھی یہی کہنا تھا. حسن مسکرائے. حسن نے کہا کہ نہیں آپ افسر حفاظت ہوں گے. وہ
پہلا موقع تھا کہ جب ابا کو ہم نے دیکھا کہ افسر حفاظت کے طور پہ اس میں حساب کے مجھے پھر چونکہ میں وہاں پر تھا تو میں ان کی ٹیم میں شامل ہوا، اور پہلی مرتبہ میں نے حفاظت خاص میں کام کیا۔ یہ میں مطلب ہے کہ جو بعد کے حالات جو آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرمی جوائن کرنے سے جو بچایا، میرا کوئی اس میں کاوش نہیں تھی، مجھے ریجیکٹ کیا گیا تھا، مجھے خدا تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ آ کے وابستہ کرنا تھا، اور مجھے توفیق دینی تھی کہ ہمارے والد کے بعد مجھے یہ توفیق ملے کہ میں خدمت کر سکوں، اور مجھ پہ یہ جماعت کا بھی احسان ہے، خلفاء کا بھی احسان ہے کہ مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ مجھے اس طرح لے کے آیا کہ تو یہ ایک میرا پہلا موقع تھا جو کہ جلسہ کا، اور بڑا انجوائے کیا جلسہ میں، خدا تعالیٰ کے وہ اسٹیج پہ ڈیوٹیاں دینے کی توفیق دی۔ اگر ہمارے ابا کی اور ہمارے دادا کی خدمات نہ ہوتی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جن کو اسٹیج پہ توفیق ملتی؟ لاکھوں لوگ آنے والے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو مجھے اس طرح توفیق ملی، جلسہ ختم ہوا، اور مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ نے ربوہ کی حالت نہیں دیکھی، آدمی رونے کو دل کرتا ہے کیونکہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور اس سے لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت تقریباً لاکھوں لوگ ہوتے تھے ویسے، بہت مطلب مزہ آتا تھا جلسے میں، جلسے کے 73 74 75 جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں ویسے۔ تو جلسہ ختم ہوا، پھر یہ ہم نارمل حالات آ گئے کالج کے، اور اس میں ایک چیز کا میں کہ اکثر جو ہے جب بہت جو کھانے کا ہو جاتا تھا تو میں جا کے جو منان شامی کباب والے تھے وہاں کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور وہ جو دل پشوری کر لیتے تھے۔ آگے چل کے پھر کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا سال خاص کر بہت بڑا تاریخی سال ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں، 1974۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1974 کے حالات کو خود مشاہدہ کرنے کی توفیق دی۔ میں کالج میں تھا، مجھے ایک چیز کی یاد نہیں رہا کہ جو میں 73 میں جب میں آیا ہوں تو چند ایک ہفتے بعد مجھے وہاں پر ہمارے جو بورڈنگ اسکول جو ہاسٹل والے تھے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا جنرل سیکرٹری کا، اسٹوڈنٹ یونین کا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے وہ کیا، وہاں پر ایک جنرل سیکرٹری پوزیشن خالی ہو گئی تھی، جو جنرل سیکرٹری تھا جو الیکٹڈ تھا وہ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ مل گیا تھا تو چلا گیا تھا، تو میں پھر الیکشن لڑا، اور بھی لوگ تھے، اور ہم سے اسپیچ کروائی گئی جو کہ بڑی ایک مشکل چیز تھی ہمارے لیے بھی ویسے۔ تو بہرحال میں الیکشن جیتا اور الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ تو وہاں سے میرا ایک اور بھی تعلق پیدا ہوا کہ میں ٹی آئی کالج میں آہستہ آہستہ میرا پھر ایک دوستوں کا اور احباب کا ایک جو ہے نا، اور خاص کر پھر ربوہ کے لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوا، اور وہ تو جو پھر اس کے بعد 74 کے واقعات آتے ہیں، اور آگے چل کے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی قسطوں میں میں تفصیل سے 74 کے واقعات، کیونکہ اس کی میں نے خود چیزیں مشاہدہ کی ہیں۔ کالج میں تھا، میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا، میں سب سے زیادہ سینئر تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے ہیں، اور وہ تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے لیے بقایا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ واسطہ اعجاز خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین جزا دے آپ کے اس قیمتی وقت کی، اور جو خوش نصیبیاں آپ نے سمیٹی، خلافت کی برکتیں جو سمیٹی ہیں، ان میں سے جو معلومات آپ ہمارے سننے والوں کے لیے، ہمارے لیے، القلم کے لیے محفوظ کروا رہے ہیں،
اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں، اور اگلے ہفتے پھر جو 74 کے واقعات جو کہ نہایت تاریخی اور ایمان افروز بھی ہیں ہمارے لیے، وہ آپ سے سنیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔